حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون، حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی، اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ کتنا حصہ؟ 40واں نہیں، 1000واں حصہ زکوٰۃ دے۔ کہنے لگا دیتا ہوں۔ گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے، اتنے آ گئے میرے پاس، دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے۔ حضرت موسیٰ نے کہا دے، تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں پڑا آپ نے رکھا خرچہ؟ آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں، حکم میرے 40واں نہیں تھا، کون سا حصہ تھا بولیے؟ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کہتے میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں، میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے، کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے، کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے، میں نے بانٹ دی ہے۔ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے، ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے، تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان میں، حیدرآباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی، تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے، سارا کچھ دے آئی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں، میں 1.5 سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا، تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا، میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا، شدید محنت کی۔ تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا، اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے، زبردستی ہمارے گھر آیا، غریبوں کو دینا ہے۔ کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں، میں نے جوانی تمہیں، لیکن کیا عجیب منظر ہے کہ اس نے 1 توڑا دیا راشن کا، تو سویرے جب میری اماں زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹے 4 اخباروں میں میری تصویر لگی ہے، 4 اخباروں میں۔ مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے، کتنی تصویریں کھینچتا رہا۔ تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہیں، کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے، اور ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا، تو ایک آٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا۔ 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان، اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے، یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے، یہ خبر چھپوا دینا۔ پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا۔ شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں، دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے، اخباروں پہ تصویر آئے، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیا تو بورڈ لگوا دیا 30 اجتماعی شادیاں۔ وہ تماشا ہے؟ غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہیں؟ اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دیا تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، فوق بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو حسین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مسلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مسلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔
تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارہ۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی۔ اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے۔ آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ ہائے، تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، لوگ تو مین دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا،
جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گنہگار کے سبب سے۔ اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا۔ جناب عمر کا نام صرف کام نہیں، حضرت عمر کا نام انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کا نام کفر کے ایوانوں میں جبر، ظلم، شرک کی وادیوں میں جب حضرت عمر کا نام بھی لیا جائے تو بے ایمان کانپنا شروع ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر معمولی شخص نہیں، معمولی آدمی نہیں۔ کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں، ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں، دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ۔ سارے صحابہ در رسالت مآب پہ خود آئے۔ یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا، کہا اے اللہ یہ مجھے دے دے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں، کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے، آ کے مرید ہوتا ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا، یہ کبھی آ جائے نا، میرا بن جائے، اس کو مراد کہتے ہیں۔ حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں، حضور کی مراد ہے۔ اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور کیسے دعا مانگی؟ او یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، حضور کی دعا عام ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا، اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے، میں کرنے آیا ہوں، مجھے عمر دے دے، عمر دے دے۔ حضور نے مانگ کے لیا، اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے، میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں، سارا دن جناب عمر کی باتیں، سارا دن، اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ، تو جاگ کے بیٹھے، خوش ہو کے بیٹھے۔ ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا، بابے اللہ کی تا ساون بھادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری، تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں۔ یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن، یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھٹی کرتی پھرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں، الیکشن ہو گیا تو چھٹی، فلاں جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھٹی، فلاں جگہ یہ ہو گیا تو چھٹی، یہاں تک کہ فلاں وزیر صاحب فلاں علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھٹی۔ اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے، اگر جن لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھٹی، اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھٹی۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کیا کرو، اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کرو جناب عمر کے دن، اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق اعظم جی کے گئے ہیں۔ عزت اور وقار کی زندگی، جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی، حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے، رعایا کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں، انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے،
وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران. میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے, پیدل ہی. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے, عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے. اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے, گھر پہننے کی علیحدہ ہے, شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے, تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا, اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیماند نہیں لگ سکتے. حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں, بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں. سویرے کیا پہننا ہے, شام کیا پہننا ہے, 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے, اور تو غریب ہے. تو بہت بڑا غریب ہے. اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, غربت تو دل کی ہوتی ہے. تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا. امیر تو عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے. تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو. فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو, کردار میں پیدا ہو, وہ والا نقص بتانا. یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے. ننگے پاؤں گئے, پاؤں دھوئے, نماز پڑھائی, لوٹ آئے. او بھائی یہاں تو ہمارا بناؤ سنگار اترنا, جتنی توجہ کپڑوں کی طرف ہے اتنی توجہ کبھی ہماری علم کی طرف ہوتی نا. جتنا ذوق شوق ہمارا بناؤ سنگار کی جانب ہے, اتنا بناؤ سنگار کبھی ہمارا اخلاقیات کی جانب ہوتا تو معاملات بڑی حد تک سنورے ہوئے ہوتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی زندگی کو ترتیب دیا. ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے. حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا. کس کے رستے میں؟ بولے سارے. اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی. قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے. آپ یقین کریں اگر پرواہ شروع ہو جائے نا تو دین کا کام ختم ہو جائے. نہ کوئی تقریر کرے, نہ کوئی تدریس کرے, نہ کوئی پیری مریدی کرے, ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ ہو. لیکن وہ پرواہ. حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ. اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا. اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا, عمر شہید بھی ہوگا. یہ میں نے 3 باتیں خواب میں دیکھی. فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی. وہ خلیفہ تھے. وہ کہنے لگے ٹھہر جا, میں عمر کو بلاتا ہوں, اس کے سامنے دوبارہ سنانا. اس کے سامنے. فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو, آ کے بیٹھے. خواب شروع ہوا. کا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. دوسرا آپ خلیفہ بنے گے. جناب عمر کہنے لگے چپ کر, ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے, چپ کر, خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو, مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ملے, اسے کہنے دو. یار یہاں تو لوگ ڈینگے مارتے ہیں, یہاں تو لوگ دعوے کرتے ہیں میرے سامنے فلانے کو بھی بٹھاؤ, فلانے کو بھی بٹھاؤ, اس کو کیا پتا, اس کو کیا پتا. یہ تو بڑکے مارنے کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی. حضرت عوف بن مالک نے کہا اب شہید کیے جائیں گے, میں نے خواب دیکھی ہے. نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے ہیں. کہا میں نے خواب دیکھی ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں,
شہید تو دلیر، جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں شہید تو دلیر، میں تو کاہل سا آدمی ہوں، سست آدمی ہوں، میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا، تو یہ خواب تو نے جو دیکھا ہے نا، پھر سے دیکھنا۔ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عاجزی نہ کر،